ان سنتوں کو زندہ کرنے والا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سفر پر باہر جاتے تھے تو قرآن اندازی کر کے اپنی اہلیہ کو ساتھ لیتے تھے، اپنی اہلیہ کو سفر پر لے جانے کے لیے۔ آج کوئی نہیں ہے ایسا جو اپنی بیوی کو بائک پہ بٹھائے اور لے کر جائے کہاں جموئی یا جھاجھا کہ چلیے میڈم میری سیلری ملی ہے آپ کو شاپنگ کرا دوں۔ نہیں، کبھی نہیں چاہتے، کبھی کرتے بھی نہیں، حالانکہ کرنا چاہتے۔ شریعت یہ کہتی آپ اپنی وسعت کے مطابق وعلی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، آپ اپنی انکم کے مطابق، اپنی انرجی کے مطابق، اپنی بینک بیلنس کے مطابق آپ اپنی بیوی کو، بیوی بول رہا ہوں میں، کوئی اور نہیں، گرل فرینڈ نہیں، کوئی اور پرایا نہیں، غیر محرم نہیں، اپنی بیوی آپ کی شریک حیات، آپ کی لائف پارٹنر، جیسا تم کھاتے ہو ویسے بیوی کو کھلاؤ، جیسا تم پہنتے ہو ویسے بیوی کو پہناؤ، جیسا تم باہر جاتے ہو اچھے اچھے کپڑے لیتے ہو تو بیوی کو بھی سوٹ سلوار دلاؤ۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان بھی، قرآن کا اشارہ بھی ہے کہ اگر تمہاری سیلری جب مہینے کے اندر ملتی ہے تو اپنی وائف کو بائک کے پیچھے بٹھاؤ اور کہو کہ چلیے میڈم آپ کو ذرا شاپنگ کرا کے لاتے ہیں، آپ جائیے 2 مہینے میں 3 مہینے میں شاپنگ کرا کر کے لائیے۔ دیکھیے کبھی بھی ازدواجی زندگی کے اندر کھٹاس نہیں ہوگی، کبھی بھی نہیں ہوگی۔ اور یہاں تک میں آگے بڑھ کر کہہ رہا ہوں جوانوں کی بھاوناؤں کو سمجھتے ہوئے کہ آپ سال میں ایک بار اے سی ٹکٹ کٹوا کر آپ دلی جائیے گھومنے کے لیے، آپ کلکتہ جائیے گھومنے کے لیے اپنی فیملی کو لے کر، اپنی بیوی بال بچے کے ساتھ، اپنی اہلیہ اور اپنی لائف پارٹنر کے ساتھ۔ آپ کی بیوی اگر روٹھ جاتی ہے گھر میں تو دیکھیے کہ موڈ بہت خطرناک ہے، تو مارکیٹ جاؤ اور 200 روپے کی ایک انگوٹھی خریدو چاندی کی اور لا کر اس کو پہناؤ، اپنی پیار کا اظہار کرو۔ اللہ نے اس کے دل کو نرم بنایا ہے، کبھی بھی گھر کے اندر جھگڑا نہیں ہوگا، کبھی بھی رنجش نہیں ہوگی اپنے آپ کی بیوی کے ساتھ۔ بیوی کو تو کبھی آئی لو یو نہیں بولتے، اب باہر پتہ نہیں کتنے کنیکشن ہوتے ہیں۔ یہ ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ طریقہ غیروں نے اپنا لیا۔ ارے محمد الرسول اللہ جب اپنے ازواج مطہرات کو باہر لے جا سکتے ہیں، اور یہی نہیں حضرت بتائیں گے حدیث روایت ہے کہ 1 مرتبہ 2 مرتبہ محمد الرسول اللہ اما عائشہ کے ساتھ باہر سفر میں گئے، لوگوں کا قافلہ، اللہ کے نبی نے کہا صحابہ سے کہ تم لوگ آگے ہو جاؤ، آگے ہو گئے۔ محمد الرسول اللہ پیچھے سے عائشہ سے بولتے عائشہ آ جاؤ ہم لوگ ریس لگاتے ہیں۔ یہ دیکھیں ریس، کبڈی، اپنی اہلیہ کے ساتھ کبڈی، کون؟ اللہ کے رسول۔ آج بیوی کو کہتے ہیں کہ یہ چڑیل کہاں سے آ گئی، جب سے آئی میری زندگی کو ختم کر دیا اس۔ اور ہماری ماں بہنیں بھی یہ بولتی ہیں آپ کے پاس آج تک مجھے ملا ہی کیا، آج تک آپ نے مجھے دیا ہی کیا۔ ہماری سماج کی وہ بیٹیاں بھی بڑی ناشکری ہوتی۔ محمد الرسول اللہ اپنی اہلیہ کے ساتھ ریس لگاتے ہیں کبڈی کا۔ کیا جا عائشہ دیکھ تیرے اندر زیادہ انرجی ہے کہ میرے اندر زیادہ انرجی، حالانکہ محمد الرسول اللہ کے اندر 10,000 جوانوں سے کہیں زیادہ طاقت تھی، فزیکلی طاقت، ویسے بھی طاقت 10,000 جوانوں کو ایک ہاتھ میں پلٹ سکتے تھے اٹھا کر۔ آپ کو تاریخ یاد ہوگی، رکانہ اتنا بڑا بہادر تھا کہ جب ان کو ایک اونٹ کے کھال پہ رکھا جاتا تھا، اٹھایا جاتا تھا تو وہ کھال پھٹ جاتی تھی، اتنا بڑا بہادر۔ لیکن محمد الرسول اللہ کو چیلنج کرتا، اے محمد اگر تم اپنے دین میں سچے ہو، اگر تم اپنی شریعت میں سچے ہو تو آ جاؤ، ایک ہاتھ ہو جائے، کشتی ہو جائے تمہاری اور میری۔ نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا وہاں پر آج اسلام کی عزت خطرے میں ہے، آج اسلام کی عدالت خطرے میں ہے، آج اسلام کی سچائی خطرے میں ہے۔ اس واقعے سے یہ پیغام ملتا ہے آج کے مسلمانوں کو، اگر آج بھی اسلام کو چیلنج کیا جائے، اگر آج بھی اسلام کی سچائی کو بدنام کرنے کی کوشش کیا جائے تو آپ کو ہندوستان کے سمویدھان کے مطابق، ہندوستان کے قانون کے مطابق خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے، بلکہ فنڈامنٹل رائٹ آپ کے ہیں۔ اگر آپ کی صداقت کو، آپ کی عدالت کو کوئی اگر مسلنے کی کوشش
کوشش کرتا ہے تو اس کے ہاتھوں کو توڑ دو، اس کی آنکھوں کو پھوڑ دو۔ ہندوستان کے سنویدھان کو ساتھ رکھ کر ہندوستان کے قانون کو ہاتھ نہیں لینا، بلکہ ہندوستانی سنویدھان کے مطابق امن اور شانتی کے ساتھ ظلم کا مقابلہ کرنا، ظالم کا صفایا اس دھرتی سے کرنا ہے۔ یہ پیغام نبی کی نبوت والی زندگی سے ہمیں ملتی۔ محمد الرسول اللہ نے کہا بلاؤ سب کو، محمد ابن عبداللہ انا النبی لا کذب، امنا ابن عبد المطلب، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں سچے دین کی طرف، سچے دین کی پرچار کے لیے آیا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میں فرستادہ ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو وحی کی جاتی ہے میں وہی تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ میری کوئی غرضی، یہ میں اپنے مفاد کی وجہ سے کوئی میسج تم تک نہیں پہنچاتا۔ میں بسو یہ مدن بدامی جسم دبا برادمانو شبیم کامیتت مگرنم کرنمتم برہمانم تمرشدم سمیدھاب۔ انسان منشیہ دیو گن جب کسی بات کا پرچار کرتا ہے وہ ایشور کے طرف سے سندیش ہوتا ہے لوگوں کے لیے۔ محمد الرسول اللہ نے اسی کو کہا کہ رکانا آجا، آج تیرے سے دو ہاتھ ہو جائے۔ سارے لوگ جمع کیے گئے، بیچ میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں محمد الرسول اللہ، رکانا دوڑ کر آتا ہے۔ رکانا اس وقت کا سب سے بڑا، جیسے آج کے ڈیٹ میں WWF کے اندر بڑے بڑے ریسلر ہوتے ہیں، اس زمانے کے اندر حضرت اس زمانے کے اندر رکانا، اور اس کے بعد رستم اسفندیار تھا، رستم سے بھی بڑا بادشاہ اس کے زمانے میں، بڑا بہادر اور بڑا ریسلر کوئی نہیں ہوا۔ رکانا نے کہا، رکانا نے چیلنج کیا کہ محمد پہلے تم کرو گے حملہ کہ پہلے میں کروں گا۔ محمد رسول اللہ نے کہا کہ پہلے تم ہی شروع کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہیں، رکانا پوری طاقت کے ساتھ پڑھتا اور محمد رسول اللہ کو چت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام اس کی کمر پر یہاں پر ہاتھ ڈالتے، ایک ہاتھ سے اٹھا کر اس کو نیچے آرام سے اس کو پٹک دیتے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ چیٹنگ ہے، مجھے سمجھ میں ہی نہیں آیا تم نے کیا کیا۔ 3 بار ایسا ہی ہوا، 3 بار اس آدمی کو جس کو 40 آدمی اٹھاتے ہو، محمد رسول اللہ نے اپنی طاقت سے اس کو 3 بار چت کیا۔ وہ اس کی بد نصیبی تھی کہ اس نے الزام لگایا کہ یہ جادو کرتا ہے، اس کے پاس کوئی انرجی ہے، یہ سپرمین لگتا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ صحیح میں لڑ نہیں رہا ہے مجھ سے۔ نبی کے پاس اتنی طاقت تھی لیکن پھر بھی محمد رسول اللہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے، ازدواجی زندگی کے اندر ڈیپ ریلیشن پیدا کرنے کے لیے اما عائشہ سے کہتے ہیں کہ عائشہ آؤ میدان میں۔ یہ محمد رسول اللہ نے اپنی ضرورت کے لیے نہیں کی تھی، 1450 سال بعد میں آنے والے نوجوان خون آپ کے دھڑکتے دلوں کے لیے تھی کہ بیوی کے ساتھ تمہیں کیسی زندگی گزارنی، بیوی کو نوکرانی مت ماننا، بیوی کو زیادہ صدوق مت کرنا، بیوی کو گالی بھی مت دینا، بیوی کی سر پر یا بیوی کی چہرے پر مت مارنا، بلکہ بہت پولائٹلی پیار سے محبت سے زندگی گزارنا، جس سے آپ کی بیوی خوش ہو۔ اس قدم کا پہل اس عمل کا اقدام کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ریس لگایا، نشان لگائی، کہا کہ عائشہ چلو 1 2 3 کھول کر چلنا شروع ہو۔ اما عائشہ جیت جاتی، اما عائشہ جیت گئی، کیوں؟ بدن ہلکا، گوشت کم تھا بدن میں، چھوٹی تھی اس وقت۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہنے لگے آپ تو ہار گئے، میں جیت گئی، وی ون دا میچ، میں جیت گئی، آئی ون دا میچ، میں جیت گئی، آپ ہار گئے۔ محمد علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اگلا میچ میرا ہوگا۔ ہے کوئی جوان جو اپنی بیوی کے ساتھ